اباؤٹ اسلام کے ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس مرد مجاہد کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ارطغرل غازی ہے۔ ارطغرل غازی کو آج سے کچھ عرصہ پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر سوائے ان لوگوں کے جو تاریخ پڑھنے کے بہت شوقین تھے۔ ارطغرل غازی آج سے کچھ عرصہ پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب ایک مشہور ڈرامہ سیریل دائریلیش ارطغرل کے نام پر بننے والا ایک پروگرام کی وجہ سے ہر کوئی ارطغرل غازی کو جانتا ہے۔ تو ویورز، ارطغرل غازی کے بارے میں آج جو میں معلومات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ شاید ہی آپ نے سنی یا کہیں پڑھی ہوگی۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک اور کمزور دور سے گزر رہی تھی۔ دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والے ایک خونخوار فوج نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر جلغار کی۔ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیرین برصغیر، چین اور ایران تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ سلطنت خوارزم پر حملہ کر کے اس سلطنت کو پاش پاش کر دیا۔ اس تباہی کے بعد اس علاقے سے کچھ قبیلے ہجرت کرنے لگے۔ زیادہ تر ان میں چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ وہ جہاں سرسبز علاقہ دیکھتے وہاں اپنا پڑاؤ ڈال لیتے۔ بہت سارے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کا نام کائی قبیلہ تھا۔ یہ باقی قبیلوں کے مقابلے میں کافی بڑا اور طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام شاہ سلیمان تھا۔ یہ قبیلہ شاہ سلیمان کی سربراہی میں خراسان کو چھوڑ کر شام کی طرف جا رہا تھا، اور اسی اثنا میں دریا فرات کو عبور کرتے ہوئے شاہ سلیمان ڈوب گئے۔ شاہ سلیمان کے 4 بیٹے تھے، ان کے نام یہ ہیں: سنگر تاغدن، گندوبدو، ارطغرل اور دندار۔ شاہ سلمان کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا اور اس میں سنگر تاغدن اور گندوبدو اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ہمراہ اخلق چلے گئے، اور جو بچ گئے انہوں نے ارطغرل کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے اپنے قبیلے کا سردار چن لیا۔ لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل ہمراہ پیشہ کوچک کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ سلجوقی سلطنت میں شامل تھی۔ اس سلطنت کے اس وقت کے بادشاہ کا نام علاؤ الدین کیقوباد تھا، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب پونیا جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فوج کو نہیں جانتے تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک فوج تعداد کے لحاظ سے کمزور ہے اور دوسرا قوی ہے، آپ اپنے مختصر دستے کے ساتھ، جن کی تعداد 444 تھی، کمزور فوج کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئے۔ مخالف فوج ڈر کے بھاگ گئی۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ انہیں کہیں سے مدد مل رہی ہے، اور یہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ ارطغرل نے دیا تھا وہ فوج علاؤ الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بیزنٹائن فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ منگولین تھے۔ علاؤ الدین ارطغرل کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب کراجہ داغ کا علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلہ کو دیا تھا کہ بیزنٹائن کی وحشی فوج اور اس کے وحشی حملے سے بچا جا سکے اور سلجوقی کی سلطنت اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سلطنت کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ ارطغرل غازی نے کچھ عرصہ میں ہی اپنی بہادری اور شجاعت کا سکہ منوا لیا۔ کچھ عرصے بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سوغوت شہر بھی دے دیا گیا، اور ان فتوحات کے نتیجے میں باقی ترک قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح ارطغرل غازی طاقت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ ینی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاؤ الدین کے نائب کی حیثیت سے ایک ترتاریوں اور بیزنٹائن کی مشترکہ فوج کو شکست دی، تو سلطان نے اس کے قبیلے میں اس شہر کو بھی اور ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز بعد میں ارطغرل غازی کو اپنے پراول دستے کا سپہ سالار بھی مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں سرسبز کھیتوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے۔
लेकिन सुल्तानूनी में खुद से अमीरों का कब्जा था और जागीर पर अपना तसल्लुत कायम करने अर्तुगरुल गाज़ी और उनके बेटे उस्मान गाज़ी को मुद्दतों जंग करना पड़ी। 1281 ईस्वी और बाज़ के नज़दीक 1288 ईस्वी में अर्तुगरुल गाज़ी ने 90 साल की उम्र में इंतकाल किया। अर्तुगरुल गाज़ी की ज़ौजा हलीमा खातून सल्जूकी शहज़ादे गियासुद्दीन मसऊद सानी की बेटी थीं। अर्तुगरुल गाज़ी के 3 बेटे थे जिनके नाम ये हैं गंदूज, सौजे, उस्मान। अर्तुगरुल गाज़ी की वफ़ात के बाद आपके जानशीन आपके सबसे छोटे बेटे उस्मान गाज़ी के पैरोकार बन गए। वो भी आपकी तरह बहादुर, जंगजू और पक्के मुसलमान थे। 1299 में सल्जूकी सल्तनत बिल्कुल ख़त्म होगी। उस्मान गाज़ी ने अपनी तमाम मफतूह इलाक़ों में खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जूकी सल्तनत से अलहदा उस्मानी सल्तनत का आगाज़ हुआ, जो तकरीबन 650 साल तक कायम रहा। देश अर्तुगरुल, जो कि अर्तुगरुल गाज़ी की याद में प्रोग्राम बनाया गया है, हालांकि उसमें जो जितनी भी मालूमात शेयर की गई है वो सारी बिल्कुल उस ज़माने के मुताबिक नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ मालूमात उससे बिल्कुल मुनासबत रखती है। तो उस प्रोग्राम को देख कर भी आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने मालूमात आपसे शेयर की होगी उससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। ये मालूमात देखने के बाद अगर आप प्रोग्राम को देखेंगे तो उससे काफ़ी आपको मुस्तफ़ीद होंगे। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हैं और आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स के जरिए कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मज़ीद अच्छी इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेकी के इस काम में हमारा साथ दीजिए।